تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تیسرے سپارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ منہم من کلم اللہ، بعض وہ ہیں جس سے رب نے کلام فرمایا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو بے شمار درجے عطا کیے ہیں۔ وآتینا عیسی ابن مریم، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات، واضح نشانیاں عطا کی ہیں۔ وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بالکل واضح ہے۔ یہاں نبیوں کی فضیلت کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے، اور یہاں پر دو نبیوں کا ذکر بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا، اور اسی کے ساتھ ورفع بعضهم درجات، اس کے درمیان میں پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، درمیان میں ورفع بعضهم درجات۔ کلیم اللہ کہا، واضح ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وآتینا عیسی ابن مریم، یہاں بھی واضح کر دیا کلام اللہ سے واضح ہو گیا کہ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ اب ورفع بعضهم درجات پر علماء کا، مفسرین کا اجماع ہے، اس سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمام نبیوں کے سلطان جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات ہے۔ اب مختصر سا اس پر مزید تشریح کر دی جائے کہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ نے آپ سے کلام فرمایا، لیکن حبیب اللہ کون ہے؟ جس کو یہ شرف ملا کہ رب کا دیدار ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ دیدار چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، ہرگز آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن حبیب اللہ کا مقام یہ تھا، رب نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ خود رب تعالیٰ نے آپ کو بلایا اور جبریل علیہ السلام کو بھیجا، پورا واقعہ آپ شب معراج میں سماعت فرماتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بڑا مقام ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے واضح نشانیاں عطا فرمائی ہیں، معجزات عطا فرمائے ہیں، اور جبریل علیہ السلام سے آپ کی مدد بھی فرمائی ہے۔ لیکن نبی کی شان یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، دوبارہ جب تشریف لائیں گے وہ اپنی نبوت کا پرچار نہیں کریں گے، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پرچار کریں گے، کیونکہ تمام نبیوں کا زمانہ نبوت ختم ہو گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو یہاں سے واضح ہو گیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ پر خاتمیت ہے اور ختم نبوت کا تاج آپ پر رکھا گیا، آپ آخری نبی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں یہاں پر آپ کو بتانی تھی۔ اس کے بعد آگے چلیں، آگے ہم پڑھتے ہیں آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے۔ یہاں پر سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 255 پہ یہ ہے، پہلے صفحے میں ہی آپ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے آخر تک پڑھیں گے۔ یہ بڑی فضیلت والی آیت ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بیان کر کے آگے چلوں۔ مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال پر رکھا تھا حفاظت کے لیے، تو چور آیا، آپ نے پکڑ لیا۔ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو پھر اس نے منت سماجت کی، پھر چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رات کے چور کا کیا حال ہے؟
آپ نے بتایا آقا، اس نے منتیں سماجت کی، میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر آئے گا، آج رات پھر آئے گا، ہوشیار رہنا۔ ایسے ہی ہوا، پھر آ گیا چور، پھر پکڑ لیا، پھر منتیں سماجت کر کے چھوڑ دیا۔ پھر آقا نے پوچھا صبح کو، اے ابو ہریرہ، رات کے چور کا کیا حال ہے؟ پھر عرض کی یا رسول اللہ، اس نے منتیں کی، چھوڑ دیا، آج رات اگر آیا تو نہ چھوڑوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج پھر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رات کو پھر چور آ گیا، آپ نے پکڑ لیا کہ اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، نبی کے پاس تمہیں لے جاؤں گا۔ تو پھر اس نے کہا کہ تمہیں ایک چیز ایسی بتاتا ہوں، پھر مجھے چھوڑ دو، وہ چیز پڑھ کر سو گے تو رات کو چور نہیں آئے گا، آپ کا مال محفوظ رہے گا۔ تو کہا کیا ہے؟ تو اس چور نے کہا آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو۔ صبح کو آقا نے پوچھا اے ابو ہریرہ سناؤ رات کے چور کا کیا حال ہے؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس نے مجھے یہ تحفہ دیا، اس وجہ کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب سنیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، تو وہ جھوٹا بات سچی کر گیا ہے۔ جھوٹا تھا، وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ 3 دن سے متواتر جو 3 راتوں سے آ رہا تھا اے ابو ہریرہ، وہ شیطان تھا تو جھوٹا بات سچی کر گیا ہے۔ تو یہاں سے یہ پیغام ملا کہ آیت الکرسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا اگر کوئی رات کو پڑھ کر سوئے گا اس کا مال محفوظ رہے گا۔ تو دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ہم شیطان کو مجبور کر دیں عبادت پر کہ وہ مجبور ہو جائے۔ بہت سارے واقعات ہیں، ایک اور واقعہ ایڈ کر کے آگے چلتا ہوں کہ ایک اور واقعہ آتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سو گئے، صبح نماز قضا ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ آپ اتنا روئے، اللہ نے آپ کو ایک نماز کے بدلے 70 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا۔ وہ کیسے معلوم ہوا؟ دوسرے دن صبح نماز کے ٹائم آپ کو کوئی اٹھانے والا اٹھا رہا ہے، آپ اٹھ گئے، آپ نے نماز کے لیے قصد کیا، ارادہ کیا، پوچھا آپ کون ہو بھائی؟ کہا پہلے نماز پڑھ لیجئے پھر بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھ کے آئے، کہا میں شیطان ہوں۔ شیطان کا کام تو نیکی سے روکنا ہے، تم نے کیوں اٹھایا؟ تو اس نے یہی کہا کہ کل آپ سو گئے تھے، آپ کی نماز قضا ہو گئی تو اللہ نے ایک کے بدلے 70 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نیکیوں میں کوشش کرنے شروع کر دیں گے، نیکیوں میں اضافے کی کوشش کریں گے، تو پھر اس طرح سے شیطان بھی عاجز آ جاتا ہے۔ یہاں سے آیت الکرسی کی فضیلت آپ کو معلوم ہوئی۔ اس کے بعد آگے چلیں، یہاں پر آیت نمبر 258 258 یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ نبی ابراہیم علیہ السلام کا جب سامنا نمرود سے ہوا تو اس کو کیا باتیں ہوئی اس حوالے سے یہاں بیان ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، ان کے رب کے متعلق جھگڑا کیا کیونکہ اللہ نے ان کو سلطنت دی تھی۔ وہ کون تھا وہ بادشاہ؟ اس کے بارے میں زید بن اسلم بیان فرماتے ہیں زمین پر سب سے پہلا بادشاہ نمرود تھا۔ لوگ اس کے پاس خوراک طلب کرنے کے لیے آتے تھے اور وہ ان کو خوراک دیتا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لوگوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ وہ لوگوں سے پھر پوچھتا تھا تمہارا رب کون ہے؟ لوگ کہتے آپ ہیں۔ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا آپ کا رب کون ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ اس آیت میں سماعت فرمائے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود نے کیا کہا؟ قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ کیا کیا اس نے؟ 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو رہا کرنا تھا اور ایک کو سزائے موت دینی تھی۔ تو جس کو سزائے موت دینی تھی اس کو رہا کر دیا، جس کو رہا کرنا تھا اس کو سزائے موت دے دی۔ تو پھر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب،
بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے لے کر آ جا۔ سمجھ گیا ابراہیم علیہ السلام، یہ نادان سمجھ رہا نہیں ہے اور نہ سمجھنا چاہتا ہے، تو آپ نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مشرق سے نکال کے دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي کفر، تو وہ لاجواب ہو گیا، وہ حیران ہو گیا، اس کا کفر مبہوت ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظلم کرنے والوں لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پر پھر اسی واقعے کو زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو اس نے اناج نہیں دیا اور انہیں خالی واپس کر دیا۔ اب آپ نے کیا کہ راستے میں کیا کیا، آپ نے ریت کو اٹھایا اور بورے میں بھر لیا کہ کچھ نہ کچھ تو لے کے جاؤں۔ اب گھر گئے تو پھر کیا ہوتا ہے، جب گھر جا کر آپ نے اپنی اہلیہ کو دیا تو اہلیہ نے جب کھولا تو اس میں بہترین قسم کا کھانا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جان گئے کہ یہ طعام اللہ نے دیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں سے بھی واضح ہو گیا کہ جب اللہ سے ہم اس طرح محبت کرتے ہیں، جب اللہ کے اس طرح قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حرام سے بچا کر اس طرح سے حلال ہمیں کھلائے گا، وہ نفیس رزق ہمیں عطا فرماتا ہے۔ پھر اسی کو آگے آیت سنیں، آگے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 سماعت کی ہم نے۔ 259 میں کیا ہوا؟ او کالذی مر علی قریہ، فرمایا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا، حالانکہ وہی خاویہ، وہ اپنے چھتوں پر گری ہوئی تھی، وہی خابۃ علی عروشہا، حالانکہ وہ بستی اپنے چھتوں پر گری ہوئی تھی، یعنی کہ وہ بستی تباہ ہو گئی تھی۔ تو اس شخص نے کیا کہ قال انا احیی وقال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس بستی والوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا؟ وہ شخص جس کے بارے میں یہاں ذکر ہے وہ کون تھے؟ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا یہ بستی کس طرح زندہ ہوگی؟ پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے جب آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کس طرح زندہ کرے گا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے ان پر موت طاری کر دی 100 سال کے لیے، مئۃ عام، ثم بعث، پھر انہیں اٹھایا، قال کم لبثت، تو تم نے کتنی مدت قیام کیا؟ جب اسے پوچھا گیا عزیر علیہ السلام سے، قال لبثت یوما او بعد یوم، 100 سال سونے والے کیا کہتے ہیں اٹھنے کے بعد؟ ایک دن یا اس سے کم۔ قال بل لبثت مئۃ عام، نہیں بلکہ تمہیں 100 سال تک یہاں ٹھہرے رہے ہو۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، بس اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اس میں بدبو نہیں ہے۔ وانظر الی حمارک، اور اپنی سواری حمار کی طرف دیکھو، وہ کیا ہوا؟ وَإِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، پھر ہوا یہ تھا کہ آپ کا کھانا تر و تازہ رکھا ہوا تھا، حالانکہ سڑ جاتا ہے کھانا، لیکن اللہ نے اپنی نشانی دکھانی تھی۔ تو پھر یہ ہوا کہ وہ کھانا تو صحیح رہا، لیکن آپ کی جو سواری تھی وہ ختم ہو چکی تھی، بوسیدہ اس کی ہڈیاں ہو چکی تھیں۔ اب اللہ نے ان کو ملانا اور جوڑنا شروع کر دیا، پھر ان پر گوشت پہنانا شروع کر دیا۔ فلما تبین لہ، پھر فرمایا کہ یہ پھر جب ان پر موت کے بعد زندہ ہونا منکشف ہو گیا تو انہوں نے کہا میں یقین رکھتا ہوں، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، پھر جب یہ معاملہ دیکھا آپ نے کہ موت کے بعد زندگی ان کی سواری کو ملی گئی اور ان کے پاس تر و تازہ کھانا رکھا گیا جو 100 سال تک بالکل تازہ رہ گیا، انہوں نے خود کہا کہ جب میں یقین رکھتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اسی طریقے سے آگے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ، یاد کیجئے جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ،
اللہ نے فرمایا کیا آپ کو ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، کیا آپ یقین نہیں رکھتے؟ قال بلا، آپ نے عرض کی کیوں نہیں، بالکل یقین رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اس یقین کو مزید میرا دل مطمئن ہو جائے، اس کو اطمینان بخشنے کے لیے کر رہا ہوں۔ قال فخذ 4 من الطیر، تو اللہ نے فرمایا کہ 4 قسم کے پرندے لے لو، فصرہن الیک، پھر اس کے مانوس کرنے کے بعد اس کو جو ہے نا قیمہ بنا دو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو، ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر اس کے ٹکڑوں کو، حصوں کو مختلف پہاڑوں پر رکھو، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر انہیں بلاؤ، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیم، اور یقین رکھیے اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی کہ آپ کو کہا گیا 4 قسم کے پرندے لے لیں، اس کو پھر قیمہ کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھ دیں، پھر انہیں بلائیں۔ آپ نے ایسے ہی کیا، جب بلایا تو اس کے جو گوشت آپ نے مکس کر دیا تھا، اسے قیمہ بنا دیا تھا، وہ سارا کا سارا اللہ کے حکم سے جمع ہو گیا اور دوبارہ سے وہ پرندے بن گئے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد واضح طور پر آج فی زمانہ اس بات کی طرف ہے کہ جو دہریہ ہے یا لبرل ازم یا سیکولرزم ہے معاملہ، تو لادین لوگ ہیں، الہاد کو فروغ دے رہے ہیں، ان کے لیے واضح پیغام ہے کہ بعد مرنے کے حساب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو اس سے راہ فرار نہیں ہے۔ اس لیے اس پیغام کو میں نے ایڈ کیا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آج جو فتنہ اٹھ رہا ہے اس فتنے کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، ٹھیک ہے، بھٹے کا جو دانہ ہوتا ہے اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ انبتت 7 سنابل، جس نے 7 ایسے گوشے اگائے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر گوشے میں 700 دانے ہیں۔ جب وہ بھٹا اگایا جاتا ہے تو اس کی مثال رب تعالیٰ نے دی ایک دانے کی طرح ہے، اس دانے کی طرح مثال ہے جس نے 7 ایسے گوشے اگائے اور ہر گوشے میں 100 دانے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے دگنا کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ تو یہاں سے واضح ہو گیا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک مثال جو ہمارے سامنے تھی، جو کاشتکاری کرتے ہیں کسان بھائی، تو ان کی جو مثال تھی وہ رکھ کر سامنے بیان کر دی رب تعالیٰ نے کہ ایک دانہ 7 ایسے گوشے اگاتا ہے، ہر گوشے میں 700 دانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے دگنا عطا فرماتا ہے، یعنی کہ ایک کے بدلے 700 ہو گئے، لیکن اگر خلوص زیادہ ہو اور اللہ کی رضا کے مطابق مزید اس نے خشوع و خضوع پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ رب تعالیٰ جانتا ہے اس کی کثرت کتنی ہوگی۔ ہماری گنتیاں ختم ہو سکتی ہیں، اللہ کا فضل ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کو آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پھر خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا عدل، تو یہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر جو کچھ خرچ کریں اس پر نہ احسان جتائیں نہ ہی اذیت پہنچائیں۔ لہم اجر عند ربہم، تو ان کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ یہ خوف میں ہوں گے نہ یہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرہ، لوگوں سے اچھی بات کریں، خیر کی بات کریں۔ من صدقۃ یتبعها عذاب، اور ہرگز درگزر کرنا چاہیے اور اس صدقے سے بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ مال اس کو نہ دے سکیں، کم سے کم اس کو جھڑکیں نہ، بلکہ محبت کے ساتھ انہیں کہہ دیں۔ اور واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بہت بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر اپنے صدقات ضائع نہ کرو۔ تو یہ تفصیل بتاتی ہے کہ صدقہ خیرات کریں تو خلوص کے ساتھ کریں،
کسی کو اذیت نہ دیں، تکلیف نہ دیں، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ بھلائی سے انکار کریں، ان کو نہ جھڑکیں، اچھی بات کہیں۔ اس کے بعد آخری اس سورۃ البقرہ جو ہم نے شروع کی تھی، اس کی آخری 2 آیتیں بھی بڑی اہم ہیں۔ اس کے بارے میں آیا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جو پڑھتا ہے، جس کے گھر میں تلاوت کی جائے تو اس گھر میں شیطان نہیں آتا۔ سورہ بقرہ ویسے ہی بڑی عظیم چیز ہے۔ اگر کسی کے گھر میں معاملات ہیں، آسیب ہے، جادو ہے، کوئی اور معاملات ہیں، انہیں چاہیے سورۃ البقرہ 40 دن تک تلاوت کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اگر سورہ بقرہ پوری نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم یہ آخری 2 آیتیں کے بارے میں بھی فرمایا گیا۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت سے لے کر آخر تک، ان 2 آیتوں کو اگر پڑھتا، یہ آخری آیت ہے۔ اس سے پہلے آمن الرسول سے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر آخری دوسری آیت تک مکمل، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین تک، اسے 2 آیتیں پڑھی جائیں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، جو اسے پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران، سورۃ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ سورۃ آل عمران مدنی ہے، اور اس میں شروع میں الف لام میم وہی ذکر ہے جو سورۃ البقرہ میں تھا۔ یہ حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات کا علم اللہ کو ہے، اور اللہ کی عطا سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے۔ سورۃ آل عمران کی صرف 1 آیت، کیونکہ وقت کافی ہو گیا، آج وقت کافی ہو گیا ہے ہمارا، تو اس لیے صرف 1 آیت میں اس سے بیان کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 81 اس میں اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا، اس کا بیان ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور اے رسول یاد کیجیے، اب اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، میں تم کو جو کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آ جائیں۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، وہ رسول آئیں جو تمہارے پاس کتابیں ہیں اس کی بھی تصدیق کریں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تم نے ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، فرمایا کہ تم نے اقرار کیا ہے، میرے اس بھاری عہد کو قبول کر لیا۔ قالوا اقررنا، تو کہا ہم نے کہا اقرار کر لیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، فرمایا پس گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اب یہ عہد لیا گیا ہے، اس پر 2 قول بیان کیے ہیں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے۔ ایک تو یہی ہے کہ نبیوں سے عہد لیا گیا کہ تمہارے زمانہ نبوت میں اگر یہ نبی آ جائیں تو اپنی نبوت چھوڑ کر اس نبی کی پیروی کرنا۔ دوسرا قول مفسرین نے یہ کہا ہے، اکثر مفسرین، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں، اکثر مفسرین نے یہ کہا یہ کلام انبیاء علیہ السلام کی امت کی طرف متوجہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرنے کے بعد اس عہد سے پھرنا انبیاء کرام سے متصور بھی نہیں ہوتا، کیونکہ افغیر دین، یہاں پر آگے دوسری آیت میں ہے فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اس آیت کے تحت مفسرین نے کہا کہ پھر اس کے بعد جو عہد سے پھرا سو وہی لوگ نافرمان ہوئے، تو یہ تصور بھی نہیں ہو۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے یہ نبیوں سے نہیں بلکہ ان کے ذریعے ان کی امت کی طرف تھا، ان کی امت سے عہد لیا گیا ہے۔ اگر اس امت کے زمانے میں وہ نبی مبعوث ہو جائے تو ان پر لازم ہو کہ وہ ان پر ایمان لائیں، اور جس نبی کی امت نے اس عہد سے روگردانی کی وہ فاسق ہے۔ تو پھر آخری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ امت کون تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ تو یہ یہود و نصارہ کو پیغام ہے، اگر انہوں نے نبی کو نہیں مانا اور اپنے آپ کو نبی کی غلامی میں نہیں لائے اور اپنی روش کو چینج نہیں کیا، تو ان کے لیے یہ آیت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل 4 سپارے کا مختصر خلاصہ بیان کیا جائے گا۔